ہوں جڑا شرک آکھے کہ شرک مشرک ہے وہ دا علاج کی ہونا چاہیے. لہذا ہوں میں تو مکھایا قرآن وچوں حدیث وچوں ہوں تو میں دوویں انہوں نے کتاباں مکھاؤن لگا. دوویں کتاباں ساڈے اہل سنت ہی نہیں, دوویں کتاباں بھائی صاحب انہاں دیاں جڑے سب مشرک کہندے سمجھ آ رہی آپ کو, چاہے کوئی سادہ بندہ یہ پڑھے تو جناب والا تقویت الایمان ہے, پھر پابندی بھی لگی ویسے تے ان دے اندر جناب والا انہیں نے شرک لکھا کو دوجا کو لکھوانا وے برات ہے وے مشرک ہے دوجا ہے نہیں نہیں یہ جھوٹا ہے, یہ جو شرک کا فتویٰ لا رہا ہے جھوٹا ہے. اور خود ہی کالوں دی کون لکھا ہے کہنا ہے جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے گا کہ اس کو اللہ کا بندہ مخلوق ہی سمجھے سو ابو جہل اور وہ بندہ شرک کے برابر ہے. مطلب یہ آخدا ہے جیڑا بندہ کسی نبی نو مدد واسطے پکارے کسی ولی نو مدد واسطے پکارے نبی علیہ السلام جیڑا کوئی اپنا سفارش ہی سمجھے کہتا ہے ابو جہل جی میں مشرک ہے انجو بھی مشرک. یہ ہماری کتاب ہے چلو کوئی انکار نہیں کر سکتا, انہیں کوئی انکار کر کے بکھا نہیں کر سکتے بھائی, لیکن ایک کتاب ظلم کے اوپر ساڈے تو ہو رہے ہیں سن مشرک کیا جا رہے ہیں ساڈے لوگ سنتے ہیں بھائی جاننے کی ضرورت ہے. مشرک بڑی بڑی گال ہے, ماں بہن کی گال اتنی بڑی نہیں جتنا کسی مشرک کہنا بڑی گال. سمجھا رہی آپ کو تو آخدا ہے مشرک یا رسول اللہ کے اندر یا علی کے اندر کسی کو پکارتے منتا منتے اے جب نبی علیہ السلام قیامت میں اپنا شفیع منتے سفارشی منتے کہتا ہے جویں ابو جہل مشرک ہے اے جی بھی مشرک معاذ اللہ. آگے کہتا ہے کہ برابر ہے سوچ سمجھنا چاہیے کہ شرک اسی پر موقوف نہیں کہ کسی کو اللہ کے برابر سمجھے اور اس کے مقابل جانے. کہتا شرک ہی نہیں کوئی اگر بتاں نو سجدہ کرے یا کسی اور نو خدا منے, سمجھا رہی کہتا صرف ایک شرک نہیں کہ شرک اسی پر موقوف نہیں, کہتا ہے بلکہ شرک کے معنی یہ ہے وہ سنے تو صرف جو نہ کہتا ہے کہ بلکہ شرک کے معنی یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے اپنے واسطے خاص کی ہے اور اپنے بندوں کے ذمہ نشان بندگی کی ٹھہرائی ہے وہ چیزیں اور کسی کے واسطے کرنی جیسے سجدہ حرام کرنا اور اس کے نام کا جانور کرنا اور اس کی منت ماننی اور مشکل کے وقت پکارنا اور ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھنا اور قدرت تصرف کی ثابت کرنی سو ان باتوں سے شرک ثابت ہوتا ہے. کہتا ہے کہ اگر تسی نبی علیہ السلام کو مدد مانگ رہے ہو مصیبت وچ جبکہ قرآن حدیث ثابت ایسے ثابت کر رہے ہیں تو ہم کہتے رہے ہیں بھائی اللہ مددگار ہے حقیقی طور پہ, نبی علیہ السلام مددگار نے عطائی طور پہ, اللہ مردہ کو زندہ کرتا ہے حقیقی طور پہ, عیسیٰ علیہ السلام مردہ کو زندہ کرتا ہے, اللہ دیتا دینا مدد ہو رہی ہے نا, مردے کو زندہ کرنا مردہ زندہ کرنا کوئی سوکھا کام ہوں دیکھو کہتا ہے یہ جڑا بندہ ان کی سے لحاظ نہ بھی نظریہ رکھے وہ بندہ مشرک یہی نے لکھا ہے کہ وہ بندہ مشرک جڑا کہتا ہے یا رسول اللہ کہے یا علی کہے یا غوث کہے یا علی مدد کہے کہتا ہے درود پاک میں جو ہم سنے اور کہتے ہیں مشرک اے کچھ لوگ اس وجہ سے پڑھتے کہتے ہیں کہ مشرک ہے لہذا مشرک کا درود ہے, یہ سادہ کہتے ہیں کہ مشرک کا درود ہے, درود نبی علیہ السلام ہے یا رسول اللہ کہنا قرآن میں بھی ثابت حدیث میں بھی ثابت. تو لہذا یا رسول اللہ انہیں جڑا کہنا مشرک کہہ رہے انہوں سوچنا چاہیے کیا خیر جڑی ندا کتنے حروف نے جنہ کے ذریعے ندا دیتی جا رہی ہے اور یا رسول اللہ کہڑا لفظ ہے جڑا بولیا جا رہا ہے اور یا رسول اللہ کہنے وچ کی ہے بھائی اسی یہ نہیں کہتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت نازل کی گل کیتی ہے, اسی یہ نہیں کہتے ہر جگہ ایتھے بھی ہے ایتھے بھی ہے اوتھے بھی ہے. ساڈا رسولوں تے اے نظریہ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے بھی ہے اوتھے بھی ہے. ساڈا رسولوں دے نظریہ ہے کہ سرکار علیہ السلام اپنی قبر انور تشریف فرما اور اللہ رب العزت نے انہوں نے طاقت دیتی ہے کہ اپنی قبر پاک وچوں نکل کے جتھے جانا چاہن جا بھی سکتے ہیں, جتنی دیر واسطے جانا چاہن جا سکتے ہیں, جتنی دیر ٹھہرنا چاہن ٹھہر سکتے ہیں, واپس بھی جا سکتے ہیں, آ بھی سکتے ہیں اور واپس بھی جا سکتے ہیں. میرے نبی علیہ السلام جنہ دے صدقے ہر چیز بنی ہے او حضور کے جڑے فرمان رہے نہیں عالمو غیب السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان میں جو کچھ ہے رب ذوالجلال نے ہر چیز علم عطا فرمایا. کیا وہ نہیں جا سکتے؟ باندھ سے میں اگلی درات والے دے دینا مولوی درات کہ باندھ سے میں تسی لوڈ کراندے ہو وہ جا سکتا ہے جڑی سائنس چیز بنائی ہے جڑے نبیوں کے تاجدار نے وہ اگر کہیں آنا جانا چاہتے نہیں جا سکتے جنہاں قوت ہے پاور ہے تسی تو کار کرتے ہو ایک
موبائل او جناب والا امریکہ کار کر رہے ہو، یورپ کر رہے ہو، کتنے کتنے کر رہے ہو، وہ کار جا رہی ہے جڑی ایک شاہ سائنس نے بنائی ہے جتنے صدقے رب نے کائنات بنائی ہے، کیا وہ اپنی قبر سے نکل کے اپنا عاشق ملن نہیں جا سکتے؟ سبحان اللہ. نبیاں تے جڑی موت آئی ہے نا وہ ایک لمحہ بس اللہ نے جو وعدہ سی وہ پورا ہونا سی. جناب جب معراج نبی علیہ السلام جا رہے سن اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے سن. حدیث پاک تو انہیں دسو مردے بھی کہ یہ جناب کھڑے ہو کے نماز پڑھ دے رہے ہیں. تو بہرحال میرے بھائیوں یہ کہتا ہے کہ جڑا بندہ نبی علیہ السلام کو حاضر و ناظر مننے ساڈا یہ نظریہ ہے کہ عقیدہ ساڈا رسول اللہ جماعت دا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر پاک میں تشریف فرما نے جدے چاہ جا سکتے جدو چاہ آ سکتے. اللہ نے قدرت دیتی ہے ذاتی طور پہ نہیں، ذاتی طور پہ نہیں، اللہ کی عطا کیونکہ اللہ نے پاور دیتی ہے. ہن ایتھے اے روایت سلاسہ کتاب ہے یہ بھی بڑا بڑا انہوں نے بقول انہوں نے مولوی اشرف علی تھانوی دا نام ہے. انہیں اس نے جب اس کا داد کیتا ہے اس نے گل بھی لکھی ہے تسی گل سن کے ہو سکتا تسی بھائی میرے سننا کرو ہو سکتا تسی یہ گل پہلی باری سنن لگے ہو. اس نے اس کی گل لکھی اس نے منیا کہ میرے کو لفاظ غلط لکھے میں تمہیں کو سننا یہ کہتا ہے کہ خان صاحب نے فرمایا یہ تم گل عمران خان کی نہیں ہو رہی. خان صاحب مراد امیر شاہ خان جڑا کہ انہوں نے مولوی سی. کہندہ اشرف علی تھانوی حکایت لکھ رہے حکایت نمبر 59 ارواح ثلاثہ کتاب ہے صفحہ نمبر 76. کہندہ خان صاحب نے فرمایا ایک ایک لفظ توجہ نا خان صاحب نے فرمایا کہ مولوی اسماعیل صاحب نے تقویت الایمان اول عربی میں لکھی تھی. وہ کہتا ہے کہ میر خان شاہ صاحب جڑے نے انہاں دے کہتا ہے کہ اس آکھیا کہ جڑا اے مصنف ہے نا اسماعیل دہلوی اس نے پہلی کتاب لکھی سی نا عربی کی لکھی سی. پھر کہتا ہے چنانچہ اس کا ایک نسخہ میرے پاس وہ بات ساری کر رہے ہیں اشرف علی تھانوی کیوں نہ آتے ہیں امیر خان شاہ صاحب چنانچہ اس کا ایک نسخہ میرے پاس اور ایک نسخہ مولانا گنگوئی کے پاس اور ایک نسخہ مولوی نصر اللہ خان خورجوی کے کتب خانہ میں بھی تھا. اس کے بعد مولانا نے اس کو اردو میں لکھا یعنی اس بندے نے پھر اردو چ لکھی عربی پہ لکھی پھر وہ اردو چ لکھی. کہتا ہے اور لکھنے کے بعد اپنے خاص خاص لوگوں کو جمع کیا جن میں سید صاحب مولوی عبدالحی صاحب شاہ اسحاق صاحب مولانا محمد یعقوب صاحب مولوی فرید الدین صاحب مراد آبادی مومن خان عبداللہ خان علوی بھی تھے. وہ آخدا کہ جناب والا انہیں جب کتاب لکھی ہے نا لکھ کے اردو میں لکھ کے کہتا سے ڈھیر سارے مولوی بیٹھے سا تو ساڑھے سامنے نام چلی اے کتاب سمجھا مطلب یہی تھی کتاب سمجھا رہی رکھی کے سامنے کہتا ان کے سامنے تقویت الایمان پیش کی سامنے کتاب رکھ کے نا مولویوں ان کی کہتا ہے ایک خود مصنف جی نے لکھی انہیں مولویوں کی کہتا اپنی مولوی نہیں دے کہتا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اہل کتاب میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ آ گئے اس جگہ ذرا بعض جگہ جو ہے تیز الفاظ خود مان گیا کہ جڑے ظلم نہ میں انہوں ظلم لکھے جڑی چیزیں ظلم نہیں سی پڑھنی ہے انہوں ظلم لکھیا جڑی چیزیں شرک نہیں سی پڑھنی ہے انہوں شرک لکھیا خود مان گیا مولوی انہوں نے گواہی دے گیا کہتا ہے کہ اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا کسی کو ڈنڈا مارنا سوٹا مارنا فیر مارنا اتنا زخم تے ہوتا لیکن وہ نقصان نہیں ہوتا جڑی تکلیف جناب والا کسی کو مشرک کہا کہ تکلیف پہنچائے گا سمجھ آئی کہتا ہے بعض جگہ یہ بندہ خود مان گیا جی کتاب میں اللہ دیتا ہے اگر بیان کری پوری رات گزر جائے کہ جتنے حوالہ جات آئے ہیں کسی جگہ دے اس نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا منو جتنا بڑے بھائی منی تھا کسی جگہ دے اس نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جتنے انبیاء اور جتنے ولی معاذاللہ چوڑے چمار دی مصر بھائی چوڑے کون ہوتے ہیں جڑے قدر صاف کرتے بد مذہب عیسائی انہوں نے کہنا ہے کہ چوڑے چمار میں معاذاللہ نبیوں نے جانے بیٹھتے ہوں ایسے بندے لگے انہیں تبلیغ نہیں کی جا رہی مدرسے آوے ساڑھے لوگ سوادہ کرو بھائی لے جو بچے جتنا بھی پڑھونا قرآن دے پڑھونا قرآن پڑھا آئیو بچوں آج وقت ہے بچوں اپنا ایمان قبر کے اندر انہا مولویاں نہیں ہونا قبر کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہونی بس ایک بندہ نظریہ پڑھا لگے باقی ساری چیزیں نہ کرو چادری دل ایک نظریہ پڑھا لو یاد جدو میری ملاقات قبر میں اپنے نبی علیہ السلام نے ہونی ہے اور سرکار علیہ السلام نے باری پوچھا جانا ماں کنتا تقولو فی حق هذا الرجل کہ مولویاں تو نہیں ہونا بچہ نہیں ہونا
کسی بھی نہیں ہونا. تو کیا اس نبی کی امت تے جڑا جھوٹا فتوا لگایا جا رہا ہے, کیا معاذ اللہ اس امت تے جڑا جھوٹا فتوا لگایا جا رہا ہے انہاں دے دل جڑا دکھی ہو رہا ہے, کیا نبی علیہ السلام تکلیف نہیں ہو, کیا سرکار دکھ محسوس نہیں کر اپنی امت کا؟ ہن سنیو, اور ان کے سامنے تقویت ایمان پیش کی اور کہا کہ بعض جگہ میں نے الفاظ تیز لکھ دیے ہیں اور بعض جگہ تشدد کر دیا. اگے کہنا مثلا ان امور کو جو شرک خفی تھے شرک جلی لکھ دیا گیا ہے. کہنا میں ضرور اتنا بڑا سنیا بھی کیتا ہے کہ جڑے معاملات جڑے کام آنا شرک خفی, مثلا جڑے نماز روزے والا دکھاوا کر رہا ہے آندا میں وہ شرک جلی لکھی, ان میں شرک جلی نہیں کیا بھی جناب شرک جلی دی بخشش نہیں ہوتی, خود مان لیا کتاب انہوں نے. آگے کہتے ہیں ان وجوہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی. آخرہ جڑی یہ کتاب چھپنی ہے ظاہر بات اگے جانی تو کہتا حل چل مچ جانی. کیوں؟ کیونکہ اگر میں معاذ اللہ کے سے تمہاری مشرک کہا تو تسی میرے گال نہیں پہ رہا تو بھائی میں مسلمان ہاں, اللہ نبی کو مننے والا ہوں, میں بتاں نہیں پوجدا, میں بتاں سجدہ نہیں کرتا. کہتا ہے جدوں میں انہوں نے مشرک کہہ دیتا ہے ان ہر جب تے بچنی ضرور ہے, خود مان لیا. اگے کہتا ہے اگر میں یہاں رہتا, ہن سنے اس کی گل بڑی سنن والی, اگر میں یہاں رہتا تو ان مضامین کو میں 8-10 برس میں بتدریج بیان کرتا. آدھا میں اگر دراصل کدھر جانا ہے, کہتے کدھر جانا ہے تو میں اگر اتنے رہندا ہے تو میں 8-10 سال یہ کام پڑھنا سی. کیڑا اے شرک لا جانے ان میں چوری مارنی سی, سارے مشرک میں کہہ دینا سی, کس پتہ بھی نہیں سی لگا, فتویٰ بھی لانا سی. میں کہتا 8-10 سال کا کام ہے, پتہ چلا اتنا بڑا کام ہے کسی معاذ اللہ مشرک کہنا. کہتا 8-10 سال میں لا کے میں سنیا مشرک ثابت کرنا سی, لیکن کہتا ہے کہ اصل میں کدھر جانا ہے. تسی اگر الفاظ ہو کے راہ ہوگی آندہ ہے لیکن اس وقت میرا ارادہ حج کا ہے, کیڑا نیک کام کر کے حج چلنا ہے. مسلمانہ مشرک کہہ کے حج چلنا ہے, 100 چوہے کھا کے بلی حج چلی. ہمارا سنے ہے نا, مسلمانہ مشرک کہہ کے کہتا ہے ہوں میں فتویٰ بنا دیتا ہے. کہتا لگتا ہے 8-10 سالہ میں, لیکن لمین آیا ارجنٹ ڈائریکٹ لایا ایک دن چلا دیتا ہے اور کتاب لکھ دیتی میں مسلمان چوہے کا فتویٰ لا دیتا ہے. آدھا اتنا بڑا کام ہے 8-10 سال میں بھائی 8-10 سال میں پورا ہونا سی. کہتا لیکن میں جانا حج دیا ہے, اس وقت میں کہ جلدی یہ کام مکا جاواں کیونکہ میرا بڑا بڑا فریض ہے. اگے کہنا اور واپسی سے اور وہاں سے واپسی کے بعد عزم جہاد بھی ہے. کہتا حج پڑھ کے پھر میں جہاد کروں. اے حال انہاں لوگاں دا کہ مسلماناں کو مشرک کہہ رہے ہیں, فتویٰ لا دیتا ہے, مان بھی رہا ہے, کہتا تیز الفاظ بھی ہیں, یہ الفاظ کہتا کہ میں تشدد بھی کیتا ہے, یعنی بڑی سختی کیتی ہے مسلمانوں پہ. کہتا پھر حج دا ارادہ ہے, پھر اس کے بعد آگے جہاد کرنا ہے. پھر کہتا اس لیے اس کام سے معذور ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ دوسرا اس بار کو اٹھائے گا. کہتا اتنا بڑا کام ہے, بار میں نظر بول اتنا بڑا بوجھ کس میں مشرک کہنا کہ دوجہ اس وقت کوئی اٹھائے نہیں. کوئی اس دور کے اندر دوسرا مشرک انہاں مسلمانوں کہہ ہی نہیں, اتنا بڑا بوجھ خود مان لیا نا. اور اگے کہتا اس لیے میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے, گو اس سے شورش ہوگی, گو اس سے ہر چل مچے کی جب سامنے آئے گی منظر عام پہ. کہتا ہے مگر توقع ہے کہ لڑ بھیڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے. اے ہوتا جو بلا ہے کیونکہ اس نے ہو سکتا ہے شاید سنیا نے اس وقت کی سستیاں دیکھی ہوں, سنیا نے اس وقت کی غفلت دیکھی ہوئی, ان پتہ ہوئے کہ سنی بھول جاتے ہیں. کہتا توقع ہے وہ لڑ بھیڑ سے آر سی کو ایک روح سر اسی مسلمان دوسرا مشرک ثابت کر رہے ہیں. تو کون ہوتا بیٹا مولوی؟ آخر ہے کہ ہر چل بچنی کی ہونا ہے, ہر چل بچنی ہے ایک باری. کہتا لیکن میں توقع ہے لڑ بھیڑ کا پیٹھی شاید اس کے بھائی سامنے سستیاں ہی ہوں, سستیاں ہوں یا سنیاں دا بھولنا ہوتے سامنے ہوئے. کہتا یہ میرا خیال ہے اگر آپ حضرات کی رائے اشاعت کی ہو, ہوں جتنے ہوتے مولوی حضرات سامنے بیٹھے سن انہوں کہتا ہے انہوں لکھ چھڑیے ہوں تو آڈا دل لے ادھی اشاعت کر دے, ادھی اشاعت کر دے, یعنی انہوں کے پھیرا دے چھپوا کے تو دل کرتا ہے تو کہتا ہے تو اشاعت کی جائے ورنہ سے چاک کر لیا جائے. کہتا ہے کتاب لکھیے بے وجہ بے گناہ مسلمانہ مشرک کہہ دیتا ہے. ہوں دل کرتا ہے اے مولویوں جتنے بیٹھے ہو تسی دا بیٹھو بھی بیٹھے ہو جتنے بیٹھے ہو میں بن کہہ رہا ہوں, دل کرتا ہے کتاب بند کر دیو, دل کرتا ہے جناب آگے چھپا کے تقسیم کر دیو. ہوں وہ کی کہتا ہے ایک شخص بولیا
اس پر ایک شخص نے کہا کہ اشاعت ضرور ہونی چاہیے. اس شخص آگے کہ چھپڑی ضرور چاہیے، چھپڑی ضرور چاہیے، مگر فلاں مقام پر ترمیم ہونی چاہیے. اس آگے فلاں جگہ بے وقوفہ جڑا مسلمانوں کو مشرک کہہ دیتا ہے نا، شرک نہیں بڑھتے، بڑا بڑا معاملہ ہے. مشرک کہہ رہے تو انہوں نے بتوں کے پجاری بنا رہے ہیں. وہ غریب کلمہ پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم انہوں نے مشرک بنا رہے ہیں، تم انہوں نے بتوں کے پجاری بنا رہے ہیں، تم انہوں نے کہہ رہے ہیں گاڑی دے رہے ہیں بے خدا خدا منگا نہیں. تو لہذا جنی جمع دے تو لکھ ہے نا سخت الفاظ وہ بھی چکاٹ دیں. انہوں نے کیا سنے ہوں؟ اس پر مولوی عبدالحی صاحب، شاہ اسحاق صاحب اور عبداللہ خان علوی و مومن خان نے مخالفت کی. مجھے دوسرے مولوی کو بیٹھے سنوں نہ کہ نہیں یہ جڑا لکھے نا یہ بڑی ساٹھ ہماری چھاپڑا چاہے، کیونکہ انہوں نے کوڑا سی وہ منافق سر یا رسول اللہ کہنا ہے مطلب کہ نہیں سے کہتے یاری نہیں سے کہتے وہ من میں نظر و نیاز سب کچھ شرک کہتے سن. انہوں نے آکے لکھ دے کے چھٹی انہیں چھپڑی ضرور چاہیے. انہوں اس بندے نے بھی نہیں مرنی جیسا کہنے میں چکار دو عبارتاں اس آکے نہیں انہوں نے چار مولوی جڑے پانجا انہوں نے نہیں ترمیم ضرور ہونی چاہیے. تو لہذا کہنا ہے کہ چنانچہ اس کی اشاعت اسی طرح یہ انہوں نے کتاب ہے. اگر اتنا آئینہ بکھوڑا دے بعد سنی نہ جاگے تو میں سمجھ اس خطبے ہو سکتا ستارے کوئی نہیں سکتا. اسی یہ کر سکتے ہیں خطرہ مول لے سکتے ہیں. سن پتہ ہے سن بھائی سلاما ہو سکتی ہیں جو کچھ پڑھ رہے ہیں سمجھا رہی ترنم لا کے چار گاڑیاں سنا کے چار پیسے بٹ کے جانے دار کی طرح دل کیا رہا ہے بھائی تھانے ایران جنہوں نے بڑا مشکل کام دیا. لیکن بھائی صاحب حق بیان نہیں ہے. اگر آج نہیں کرا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حد تک سرکار نے فرمایا کہ جدوں میرے صحابہ تھے لوگ لڑ نہ کر رہے ہوں تان کر رہے ہوں اور اس وقت عالم چپ کر کے بیٹھ گیا تو اس علم نہیں چھپایا، اس نے اللہ کا قرآن چھپایا.